مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ پر مولانا صاحب کہیں ایک دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہوگی جب آپ دیکھتے ہوگے کہ نماز پڑھنے والے کو پولیس والا لات مار دیتا ہے اور وہیں پر کاوڑیوں کے لیے پھولے کی برسات ہو رہی ہوتی ہوگی۔ اس دیش میں دو طرح کے قانون، دو طرح کی سوچیں۔ میں تو اس ملک کی بدقسمتی کہوں گا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکاتے رہیں گے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیں، پہلے تو انہی سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیے۔ مسلمانوں سے فتوے کی روح کو خارج کرنا مقصد تھا۔ ابھی کچھ وقت سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مدرسے اور مسجد بھی ٹارگٹ پر آ رہے ہیں۔ کبھی اتکرمن کے نام پر چلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر غلط گتیودیاں ہو رہی ہیں دیش کے خلاف۔ کہ یہ وہ مدارس ہیں جن سے اس ملک کی آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے بالکل یہ لفظ درست کہا ہے، آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ اپنے دفاع میں کیا کریں گے؟ بچائیں گے اپنے آپ کو، بچائیں گے۔ بالکل۔ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جتنے غزوات ہوئے انہیں دیکھیں، صحاباؤں کے دور میں جتنے بھی معاملات ہوئے انہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اسلام نے دفاع کرنے کا حق دیا ہے۔ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو صرف اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، پورے لوگوں کو پتا۔ ملک میں جہاں بھی فساد ہوا ہے وہ جگہ دکھائیے جہاں ایک طبقے کی طرف سے ہوا۔ جس وقت یہ ملک قربانی مانگ رہا تھا تو الحمدللہ مسلمان ہی پیش رہے۔ جمعیت علماء ہند نے وہ کارنامے انجام دیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت نے وہ کارنامے انجام نہیں دیے۔ اس ملک کے لیے 54,000 علماء نے جو شہادت دی، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے بدقسمتی سے وہ ملک پہ قابض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر آدمی کو کھلی آزادی ہے اب اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمیں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بولنے پہ بھی پابندی، ہماری ہر چیز پہ پابندی، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ کھلے عام گھومتے ہیں۔ سڑک پر داڑھی ٹوپی والا نکل رہا ہے، بہار سے لے کے ہم اڑیسہ تک دیکھ رہے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اور پھر دیش بھکتی کا پروف مانگا جا رہا ہے اور سب خاموش۔ مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے یہ سب کام کیے جا رہے ہیں۔ نمسکار، میرا نام حیدر عباس نقوی ہے اور آپ لوگ مجھ کو اس وقت دا سوتنتر پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 11 سالوں سے دیکھیں تو ہر جگہ ہر بات پر ایک بات گھما دی جاتی ہے اور اس کا دوش ایک سمودائے پر لگا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب وہ بات چھپی نہیں ہے، وہ سمودائے ہے مسلم۔ کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا سارا دوش مسلمانوں پر چلا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں وندے ماترم کو لے کر بات چل رہی ہے کہ مسلمان وندے ماترم کھائیں، دیش بھکتی ثابت کریں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسم کے مکھیہ منتری جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ ویڈیو بہت وائرل ہوا، انہوں نے بندوق چلائی اور سامنے نشانے پر ایک مسلمان تھے۔ پھر کہا گیا کہ میاں بھائی، یعنی مسلمانوں کو کہتے ہوئے کہ اگر وہ محنت کر کے 4 روپے مانگے تو ان کو 3 روپے دو۔ ایسے ہی آپ اتراکھنڈ آ جائیں گے جہاں پہ ہر چیز کو جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لینڈ جہاد چل رہا ہے، لو جہاد چل رہا ہے، یہاں تک کہ چیٹنگ جہاد چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑا دکھ تب ہوتا ہے جب دیش کے پردھان منتری ووٹ جہاد جیسا شبد کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ فروری کا مہینہ ہے، 2026 کا ہے، 18 تاریخ ہے۔ 23 تاریخ کو 2020 میں دلی میں دنگے ہوئے تھے، کئی لوگ مارے گئے تھے اور کئی نیتاؤں کے ایسے بیان آئے تھے جس سے دنگے بھڑکے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سزا عمر خالد اور شرجیل امام کو مل رہی ہے۔ ان سب کو لے کر آج ہم بات کرنے آئے ہیں جماعت علماء ہند کے پورو دلی کے ادھیکش عابد کاظمی صاحب سے، مولانا صاحب سے، جو ایک مدرسے میں ہیں اور آج ہم شاستری پارک میں ہیں۔ ہم ان سے سمجھیں گے جب یہ سب چیزیں باتیں آتی ہیں تو ایک ذہن میں مسلمان کے
کیا آتا ہے؟ مولوی صاحب بہت بہت شکریہ دا سوتنتر کو وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلا سوال، آج سب جو راشٹر بھکت بنے ہوئے ہیں، راشٹروادی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دیش بھکت نہیں ہے کیونکہ اسے وندے ماترم سے اعتراض ہے. پہلی بات تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ کے چینل کا بھی بہت بہت آبھاری ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، تو میرے خیال سے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے نہیں کے تئیں جو ہیں وہ اچھی سوچ نہیں رکھتے. یقیناً اگر اس ملک کی تاریخ سے وہ واقف ہوتے تو مسلمانوں کے تئیں ایسی باتیں نہ کرتے، میں یہ سمجھتا ہوں. چونکہ جس وقت یہ ملک قربانی مانگ رہا تھا، اور میں تو یہ کہتا ہوں جب بھی ملک کو قربانی کی ضرورت پڑی تو الحمدللہ مسلمان ہی پیش رہے، چاہے وہ ملک کی آزادی کا مسئلہ ہو یا اور دیگر چیزیں. آپ پورے حالات سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جمعیت علماء ہند نے وہ کارنامے انجام دیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت نے وہ کارنامے انجام نہیں دیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیں، پہلے تو انہی سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیے. مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے. دیش بھکتی تو ان کی تاریخ سے کتاب لبریز ہیں، تاریخ کے اوراق ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے 54,000 علماء نے جو شہادت دی، یہ کم بڑی بات نہیں ہے، اور یہ تو علماء کی قربانیاں ہیں. عوام نہ معلوم کتنی تھی. تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو سبق پڑھنا چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے، اور اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بدقسمتی سے وہ ملک پہ قابض ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ کہیے کہ اس وقت میں جب ملک غلام تھا، اس وقت میں یہ دیش بھکتی کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کے خلاف یہ کام کرتے تھے. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں تو یقیناً ایسے لوگ اپنی کمی چھپانے کے لیے تو سارے الزامات ڈالیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں پہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی سیکولر لوگ ہیں جی ان سب کو برا کہا جائے گا. بالکل. مولانا صاحب پھر بات تو وہی ہوتی ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ وندے ماترم مسلمان کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں، دیش کی آزادی کے لیے آپ نے انگریزوں کے خلاف کتنا وندے ماترم گایا تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو وندے ماترم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو ملک ہے اس کے تئیں یہی ایک گیت ہے بالکل کہ جو یہ ثابت کرے گا کہ لوگ جو پڑھتے نہیں ہیں وہ اس ملک سے پیار نہیں کرتے. ملک ہے، ملک سے پریم محبت یہ علیحدہ ایک چیز ہے.
ملک ہمارے لیے معبود نہیں ہو سکتا، ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، تو مسلمان نہیں پڑھو گا۔ ہمارا بھی مسلمانوں کا تو کھلا موقف ہے، بھائی ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکاتے رہیں گے۔ اور یہی ہمیں سمویدھان نے بھی ہمیں دیا ادھیکار۔ بھائی اس ملک میں سیکولر قانون جو ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر آدمی کو کھلی آزادی ہے اب اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ میرے خیال سے اس ملک کے دستور سے بھی واقف نہیں ہیں، اور جمعیت علماء ہند کا تو کھلا موقف ہے۔ جی ہمارے قائد محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا اس کے اوپر مفصل مدلل بیان آ چکا ہے۔ بالکل۔ مولانا صاحب، ایک ابھی کچھ وقت سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مدرسے اور مسجد بھی ٹارگٹ پر آ رہے ہیں، کبھی اتیکرمن کے نام پر چلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر غلط گتیودیاں ہو رہی ہیں دیش کے خلاف، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شروع میں ایک بات کہی آپ کو جی کہ یہ وہ مدارس ہیں جن سے اس ملک کی آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ بالکل شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کون لوگ تھے؟ یہ انہی مدارس کے سپوت تھے۔ شاہ اسماعیل شہید، احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے افراد، حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کام کیے ہیں، انہی مدرسوں کے سپوت ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کا یوگدان اس ملک کے لیے، اس ملک کے تئیں کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ اب وہی بات ہو جاتی ہے کہ ایک مثل مشہور ہے کہ ادھر سے آئے نکٹے، وہی کہنے لگے، سب سے پہلے الزام عائد کرنے لگے، تو جن لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں رہ گیا، میں تو اس ملک کی بدقسمتی کہوں گا کہ وہ آج ملک پر قابض ہیں، اور ان لوگوں کے تئیں یقیناً ان لوگوں کو جو سیکولر لوگ ہیں آج بھی ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یقیناً ان کی روحوں کو، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا، ان کی روحوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں تو یہ کہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مولانا صاحب، اب ہم ایک شبد جہاد کا بڑا چرچا چل رہی ہے، جی محمود مدنی صاحب کا بھی بیان تھا کہ جب جب ظلم ہوگا جہاد ہوگا، لیکن یہاں پر جہاد کو الگ الگ ناموں سے جوڑ دیا گیا ہے، کبھی لو جہاد کہہ دیتے ہیں، کبھی چیٹنگ جہاد کہہ دیتے ہیں، کبھی ووٹ جہاد کہہ دیتے ہیں، تو ایسے میں جو اصلی جہاد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جوڑ نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ فتویٰ، جی جگہ جگہ پر فتووں کے خلاف انہوں نے مہم چلائی، بالکل چونکہ فتویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ فتویٰ آ جاتا ہے اس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بہت صاف سی بات کہہ رہا ہوں، جی مسلمانوں سے فتوے کی روح کو خارج کرنا مقصد تھا، لیکن الحمدللہ
مسلمانوں میں جو اہمیت پہلے تھی فتوے کی وہ آج بھی ہے. کوشش کی گئی کہ اس کی روح کو ختم کیا جائے. کبھی چیٹنگ کر کے کہ یہاں سے پیسے لے کے فتوے نکالے جا رہے، فلاں ہو رہا، ڈگڑا ہو رہا، جگہ جگہ مدارس میں ایسا ہوا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چھپا کر ان لوگوں کے پاس جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، چینل والے جاتے تھے. حلالے کے تعلق سے آپ نے ایک واویلا دیکھا ہوگا، جی بڑا مچا تھا. تو یہاں سیما پوری میں جی جو روڈ پہ ہی مدرسہ ہے، جب اس میں یہ معاملہ پیش آیا، اس آدمی کا آج تک پتہ نہیں ہے جو انٹرویو دے رہا ہے حلالے کے تعلق سے. اب تک پتہ نہیں، نہ وہاں سے کوئی تعلق، نہ مدرسے مسجد کا کوئی تعلق. تو بہرحال جب وہ واقعہ پیش آیا تو ہم لوگ شریک تھے، احتجاج کیا، دھرنا، ٹی وی چینل پہ مقدمہ بھی کیا، اور اس نے پھر معافی بھی مانگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سے وہ بند ہو گیا وہ سلسلہ. اسی طریقے سے مولانا محمود مدنی صاحب نے بالکل یہ لفظ درست کہا ہے، آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ اپنے دفاع میں کیا کریں گے؟ یہ بتاؤ ایمانداری سے. بچائیں گے اپنے آپ کو. بچائیں گے. بالکل. اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جتنے غزوات ہوئے انہیں دیکھیں، صحاباؤں کے دور میں جتنے بھی معاملات ہوئے انہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. اسلام نے دفاع کرنے کا حق دیا ہے، اور یہ عالمی قانون بھی ہے کہ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو مین اسٹریم چینل ہیں وہاں پر مسلمانوں کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہی جو ہم لوگ یا آپ بات کر رہے ہیں اس کا ویرودھ کرتے ہیں، اور ایک طرف محمد دیپک جیسے لوگ کوٹ دوار میں ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک دیپک نہیں، یہاں تو لاکھوں لاکھ دیپک موجود ہیں. جو بھی سیکولر ذہن رکھتا ہے، جو بھی سیکولر ہوگا، یقیناً اس کو برا کہا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو صرف اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، پورے لوگوں کو پتا. وہ طاقتیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پنپ رہی ہیں. مولانا صاحب اب اگر ہم لوگ بات کریں 2020 کی 23 فروری کے دن یہاں پر عجیب سا ماحول تھا، کیا منظر تھا اور کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتا پائیں؟ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ یقیناً اسٹڈی کرتے ہوں گے، جاتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے. ملک میں جہاں بھی فساد ہوا ہے وہ جگہ دکھائیے جہاں ایک طبقے کی طرف سے ہوا، خاص طبقے کی ایک جگہ بتا دیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ہمارے بولنے پہ بھی پابندی،
ہماری ہر چیز پہ پابندی، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ کھلے عام گھومتے ہیں۔ یا اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہمارا شاسن، پرشاسن دو طرح کا ہو گیا، تبھی تو یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اگر دو طرح کا نہ ہوتا تو یہ معاملات پیش ہی نہ آتے، بلکہ باقاعدہ جو لوگ اس کام کو کرانے میں پیش ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بچا بھی رہے ہیں۔ سب پر سڑک پر داڑھی ٹوپی والا نکل رہا ہے، بہار سے لے کے ہم اڑیسہ تک دیکھ رہے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، اور پھر دیش بھکتی کا پروف مانگا جا رہا ہے، اور سب خاموش ہیں۔ دیکھیے، میں بہت صاف گو انسان ہوں، یہ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے یہ سب کام کیے جا رہے ہیں، ورنہ جہاں اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہو ہیں، اسے کیسو آپ وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں اور کو مار سکتے ہیں، یقیناً یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں۔ میں سمجھ بھی رہا ہوں، پر مولانا صاحب کہیں ایک دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہوگی جب آپ دیکھتے ہوگے کہ نماز پڑھنے والے کو پولیس والا لات مار دیتا ہے، اور وہیں پر کاوڑیوں کے لیے پھولے کی برسات ہو رہی ہوتی ہوگی۔ اس دیش میں دو طرح کے قانون، دو طرح کی سوچیں۔ دیکھیے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا میں وہاں بھی گیا ہوں، تو ہر طرح کے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس شخص کو برا کہہ رہے ہیں انہی کے محکمے میں، اور وہ بھی ہیں جو لات مار رہے ہیں، ہوتے ہیں نہیں، بالکل ہر طبقے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو لوگ قانون کے رکشک ہیں، اگر وہی قانون کا پالن نہ کریں تو تب تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، اس کو آپ کس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایک دیش کا داڑھی ٹوپی والا آدمی مسلمان ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ ہوتا ہے، وہیں دیش سے باہر جا کر جو مسلم کنٹریاں ہیں وہاں پہ دیش کے سب سے بڑے پردھان منتری ان سب سے گلے اور ہاتھ ملاتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ تو ایک ان کا معاملہ ہے، ہر جگہ ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں پہلے سے ہی ہے۔ جب ملک آزاد ہو رہا تھا میں نے بتایا کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے تھے ان کی بھی لوگ مخالفت کر رہے تھے، اور مخالف پالے میں جا کر کے ان کے لیے کام کرتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، اور ملک کس ڈگر پہ ہے، کس حالت پہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ میں ہی نہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری میڈیا دیکھ رہی ہے، اور پورے لوگ اس سے واقف ہو گئے ہیں، پورے حالات ایسے ہیں۔ مولانا صاحب، چلتے چلتے ہماری آڈینس کو، آپ کو کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، عام مسلمان بھی دیکھ رہا ہوگا، عام بھارتیہ بھی دیکھ رہا ہوگا، اور سرکار کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ ملک کی وفاداری میں کام کرنا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے،
اور جو بھی ملک کی وفاداری میں کام ہو سکتے ہوں یقیناً آپ حضرات ملک کی وفاداری میں ہی آئے. آپ حضرات جو آواز بلند کر رہے ہیں یہ وفاداری میں ہی ہے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ملک سے غداری نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی تاریخ ہے نہ اس کو یہ سکھایا جاتا. محبت، الفت، پیار، جس پودے کو انسان لگاتا ہے اس کی آبیاری کرتا ہے ایمانداری سے یا اس کو اجاڑتا ہے. بھائی اس کو کی تو آبیاری کی جاتی ہے، اس میں پانی دیا جاتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کی جاتی ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں تو مل جل کر محبت پیار سے سب کو کام کرنا چاہیے. یہی ہمارا بھی مقصد ہے کہ مل جل کر محبت سے یہ دیش آگے بڑھا ہے. اتہاس اس کا گواہ ہے اور اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ یہ آگے بڑھتا جائے. پر ہاں سوال ضرور پوچھیے اور جو غلط ہے اس کو غلط بولنا سیکھیے، کیونکہ اگر آپ غلط کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی غلط کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ دا سوتنتر کو وقت نکالنے کے لیے. اور کچھ کہنا چاہیے؟ بہرحال ہاں جی. پھر میں ہاں آپ لوگوں کا، آپ کے چینل کا بہت بہت آبھاری ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر ہوگی ملاقات ایسی کسی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے نمسکار.